تاکہ آپ کو بتا دوں کہ خدا کی قسم اہل سنت ہی وہ واحد جماعت ہے جو اپنے ہر معاملات کے لیے پختہ ثبوت اور دلیل رکھتی ہے. ہم عقل کے گھوڑوں پر جائز اور ناجائز کے فتوے نہیں دیتے، دلائل کی بنیاد پر ہم بات کرتے ہیں. ان میں سے ایک مولوی صاحب نے بھی ایک روایت ایسی نہیں سنائی جس میں یہ موجود ہو کہ رسول اللہ نے کہیں کہا ہو کہ میرا میلاد نہ منانا. ایک قرآن کی آیت کا بھی کوئی بدعقیدہ نے آج تک نہیں پڑھی. چیلنج ہے کہ قرآن کی ایک آیت ایسی سنائے جس میں خدا نے کہا میرے نبی کا میلاد نہ منانا. صرف عقل کی باتیں کرتے ہیں اور عقل کی باتیں کرتے. کیا نبی نے اس کا حکم دیا؟ کیا نبی نے منایا؟ اب اسی طرح کی بات جناب یہ صاف کرتے ذرا ان کی سن لیجیے آپ. میں پوچھنا چاہوں گا بتلاؤ یہ 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول کی جو تاریخ ہے یہ نبی کے زمانے میں آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ بولو. 63 برس ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے. میں نے اسی لیے یہ ساری تاریخ بتلائی ہے. 23 برس نبوت کا کی زندگی 23 برس آئی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا آئی ہے 12 ربیع الاول کی تاریخ. لیکن کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میلاد منائی، اپنے میلاد منانے کا حکم دیا؟ ہرگز نہیں. حضرت ابوبکر کے دور میں آئی یہ تاریخ کی نہیں آئی 12 ربیع الاول. حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں آئی کہ نہیں آئی؟ حضرت عثمان غنی کے دور میں آئی تاریخ کی نہیں آئی؟ مجھے بتایا جائے کوئی بھی مائی کلام دنیا کا بتلائے کہ ان خلفائے راشدین نے کبھی میلاد نبی منایا ہے؟ رسول اللہ نے 63 سال میلاد منایا. ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں منایا، حضرت عمر نے منایا، عثمان غنی نے منایا، مولا علی مولا کائنات نے منایا. کسی نے نہیں منایا. یہ تاریخیں تو آئی تو پھر منایا نہیں، تو پھر تم کیوں مناتے ہو؟ اور یہ سوال اکثر ہر بد عقیدے کو رٹا دیا گیا ہے، جو ہمارے ہر نوجوان کو پکڑ کے ہی کہتا ہے ابو بکر نے کیوں نہیں منایا؟ اچھا تو کیا واقعی اگر ابو بکر صدیق منا لیتے تو تم بھی منا لیتے تھے کیا؟ تو ابو بکر عمر نے تو بہت سے کام کیے جو تم بھی نہیں کرتے. وہ ثابت کرنے کے لیے وقت چاہیے اور میرا چیلنج ہے، میں بتا دوں گا آپ کو اس پر. جیسے حضرت عمر نے 3 طلاق کا حکم اپنے زمانے میں رائج کیا، آپ نہیں مانتے. سینکڑوں مثالیں ہیں جو آپ تو نہیں مانتے. تو کب سے آپ خلفائے راشدین کی بھی مقلد ہو گئے؟ آپ کے تو ابن تیمیہ یہاں تک لکھے گئے کہ حضرت علی سے اتنی غلطیاں ہوئی کہ اگر صحابی نہ ہوتے تو نعوذ باللہ ان پر کفر کا حکم لگتا. یہاں تک لکھ کر چلا گیا آپ کا ابن تیمیہ منہاج السنہ میں. کہتا ہے حضرت عمر سے بڑے بڑے مسئلوں کو حل کرنے میں فاج غلطیاں ہوئی ہے. علم حدیث میں حضرت عمر بڑے کمزور تھے. حضرت عمر علم حدیث نہیں جانتے تھے، یہ آج کے پاکھٹی جانتے. تو تم کب سے صحابہ کو ماننے لگے؟ اب اس کا ایک پہلا جواب سن لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں 63 سال میلاد النبی آئی، حضور نے منایا کہ نہیں منایا؟ حالانکہ میں نے آپ کو حدیث شریف پڑھ کے سنائی صحیح مسلم میں کہ حضور ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. فرمایا پیر کے دن میں پیدا ہوا، اپنے پیدائش کو یاد رکھا، گویا منایا. صحابہ نے بھی منایا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کی والدہ حضرت شفا. امام قاضی عیاض الشفا اپنی کتاب الشفا میں نقل فرماتے ہیں کہ وہ دائی تھی جو حضرت بی بی آمنہ کی خدمت میں تھی جس وقت رسول اللہ مولود ہو رہے تھے. ساری روایتیں حضرت شفا سے آتی ہے. اس وقت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میرے دوست میرے احباب میرے پاس آتے، کہتے کیا ہماری امی حضرت شفا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہاں. میرے دوستوں کیسے آنا ہوا؟ کہا ہم نبی کی میلاد سننے آئے ہیں، نبی کی پیدائش کا تذکرہ سننے آئے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کمرے میں داخل ہوتے، کہتے امی جان میرے دوست اور احباب آئے ہیں، آپ سے رسول اللہ کی پیدائش کا تذکرہ سننا چاہتے، مصطفیٰ کی میلاد کا تذکرہ سننا چاہتے. کہتے میرے بچے جاؤ ان کے لیے فرش بچھاؤ. فرش کہتے ہیں سترنجی وغیرہ قالین وغیرہ. تخت سجاؤ میں آتی ہوں. عبد الرحمن ابن عوف فرش بچھاتے، سترنجیاں اور دریاں وغیرہ بچھا دیتے. ان کے اصحاب ان کے دوست بیٹھ جاتے، تخت رکھ دیا جاتا. حضرت شفا وضو فرماتی، وضو کر کے کپڑے تبدیل کرتی، باقاعدہ پھر حجاب وغیرہ اوڑھ کر اس تخت پر جلوہ گر ہوتی. کہتے میرے بچوں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہتے امی ہمیں بتائیے حضور کی پیدائش کے حالات. اور حضرت شفا بتاتی سنو جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تو خدا کی قسم مصطفیٰ سے بہتر کوئی بچہ میں نے پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. ایسا عظیم بچہ میں نے نہیں دیکھا. جب مصطفیٰ نبی کریم پیدا ہوئے دیکھا سجدے کی حالت میں تھے. میں نے جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھا اس طرف کیا تو میں نے دیکھا کہ نبی کے لب ہل رہے تھے. میں نے اپنے کانوں کو لب کی طرف لگایا تو آپ کہہ رہے تھے رب حبلی امتی رب حبلی امتی.
میں نے دیکھا نبی کریم ناف بریدہ تھے، ختنہ شدہ تھے. میں حیران ہوئی یہ کیسا بچہ ہے، ناف بریدہ ہے، ختنہ شدہ ہے. آواز آئی اے شفا یہ ہمارا محبوب ہے، ہم نے ناف بریدہ ختنہ شدہ اس لیے بھیجا آنے والے دور میں کوئی ایسا نہ جتائے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے نبی کا ناف کاٹا تو ہم نے نبی کی ختنہ کرائی. اس لیے کہ ہمارا محبوب وہ ہے کہ ساری کائنات پر اس کا احسان ہے، اس پر کسی کا احسان نہیں. فرماتی ہے کہ اچانک میں نے بی بی آمنہ کے پہلو میں جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، مصطفیٰ پہلو آمنہ سے غائب ہو گئے. بی بی آمنہ کی آنکھیں بند تھی. میں حیران ہوئی، میں نے رونا شروع کیا، ہائے اللہ کیا ہوا، یہ بچہ کہاں چلا گیا، بی بی آمنہ کا جایا کہاں چلا گیا. تبھی آواز آئی شفا گھبراؤ نہیں، اسے فرشتے لے گئے ہیں اور پوری کائنات میں جہاں جہاں اس بچے کی حکومت ہے اس کی حکومت کی حدود دکھائے جا رہے ہیں. کہتی ہے میں تبھی سمجھ گئی کہ یہ بچہ پوری کائنات کا مالک بن کر آیا ہے. پھر میں نے دیکھا کہ عبد المطلب کمرے میں داخل ہوئے، کسی نے روک دیا کہ عبد المطلب ابھی ٹھہر جائیے. میں نے اس اجنبی سے پوچھا تم کون ہو، یہ تو اس بچے کے دادا ہے، کیوں روکتے ہو؟ کہا کہ شفا تم نہیں جانتی ہم اللہ کے فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے. عبد المطلب کو اس لیے نہیں روک رہے کہ ہم ملنے نہیں دینا نہیں چاہتے، ابھی فرشتے زیارت کے لیے آ رہے ہیں، فرشتے زیارت کر لے اس کے بعد پھر عبد المطلب کو اجازت دی جائے. میں نے دیکھا کہ پورا گھر روشن تھا، گھر خوشبو سے معطر تھا. ایک ایک حالات حضرت شفا بتا رہی ہے. مجھے بتاؤ یہ ساری روایتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ کتابوں میں ہے، محدثین نے لکھا، ائمہ نے لکھا. اگر صحابہ نے صحابیات نے میلاد نہ بیان کیا ہوتا تو یہ روایتیں آپ تک اور ہم تک پہنچتی کیسے؟ یہ روایتیں تواتر کے ساتھ ہم تک آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر دور میں نبی کی میلاد منائی بھی گئی، نبی کی میلاد پر تذکرے ہوئے، نبی کی میلاد پر کتابیں لکھی گئی. یہ کہتے ہیں ابو بکر کے زمانے میں نہیں، دوست ان کے عمر کے زمانے میں نہیں، عثمان کے زمانے میں نہیں. اچھا چلو آپ کہیں گے نہیں بھائی ہماری مراد اس سے یہ ہے کہ نبی پیدا ہوئے یہ حالات تو بیان ہوتے تھے، یہ سجائے نہیں جاتے تھے گلیاں، یہ لائٹنگ نہیں لگائی جاتی تھی، جھنڈیاں نہیں لگائی جاتی تھی. یہ جو آپ جلوس نکالتے ہیں، جو مروجہ طریقہ آپ نے ایجاد کر رکھا ہے، اس کے تعلق سے ہمیں اختلاف ہے. تو میں کہوں گا سنیے جناب عالی، سب سے پہلا آپ کے ساری جماعت کے یہاں سے لے کر وہاں تک سب کے ایک ہی سوال ہے، نبی نے منایا کیا، صحابہ نے منایا کیا؟ تو مجھے یہ بتائیے جو کام صحابہ نہ کرے اور جو کام نبی نہ کرے کیا وہ ناجائز ہے؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ یہ پوری تقریر کا نچوڑ جملہ ہے جس کو آپ نہیں سمجھ پائے. یہ اصول ہر جگہ کام آئیں گا آپ کو. جب بھی کسی کام کو جس کو ہمارے علماء جائز اور مستحسن کہتے ہیں یہ بدعت ہے تو آپ پہلے فوراً ایک سوال کیجئے. یہ کہتے ہیں یہ کام نبی نے نہیں کیا، آپ فاتحہ دلاتے ہو اس طرح نبی نے اور صحابہ نے فاتحہ نہیں دلائی. آپ جو ہے قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہو اس طرح نبی نے اور صحابہ نے کسی قبر پہ چادر نہیں چڑھائی. آپ اس طرح مزارات پر حاضر ہوتے ہو، عرس مناتے ہو اس طرح جس طرح آپ عرس مناتے ہو اس طرح صحابہ نبی نے نہیں کیا. تو آپ فوراً ایک سوال کر دیجئے، اصول ہر جگہ کام آئیں گا کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا، جو کام رسول نے نہیں کیا وہ کام بدعت ہے. یہ اصول کس امام نے بیان کیا، کس محدث نے بیان کیا، کس صحابی نے بیان کیا، خود رسول اللہ نے کہاں بیان کیا، کہاں فرمایا؟ وہ حوالہ ہمیں دکھاؤ. قیامت آ جائیں گی ان کا باپ بھی نہیں دکھا سکتا ہوں. اس لیے کہ بدعت کی تعریف کسی محدث نے نہیں کی، یہ آپ کو بیوقوف بنایا گیا. کتابوں میں یہ تعریف کہیں نہیں ملے گی. میں چیلنج اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس ذمہ دار مسلک سے ہمیشہ آپ کو بدعت کی تعریف یہ بتائے گی جو کام رسول نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے. جھوٹ بول رہا ہے تو، مکار ہے تو، فریبی ہے. یہ بدعت کی تعریف نہیں. اگر یہ بدعت کی تعریف ہے تو سب سے پہلے اپنے مدارس بند کر کے، نہ نبی نے مدرسہ کھولا نہ صحابہ نے کھولا. مدرسے کی چندے کی رسید کو بند کر، یہ مسجدوں کے میناروں کو بند کر، قرآن کو پڑھنا بند کر. اس قرآن کو لا جس پر زیر و زبر نہ لگے ہو، بغیر اعراب کے قرآن کو پڑھ. یہ جو پارے تو نے تقسیم کر رکھے مصطفیٰ کے زمانے میں پارے نہیں تھے. یہ تو نے جو ہے رکوع میں تقسیم کیا قرآن کو، حضور کے زمانے میں رکوع نہیں تھے، آیتیں نمبر نہیں تھی. وہ قرآن لا جس پر زیر و زبر نہ ہو، وہ قرآن لا جس پہ آیتوں کے نشان نہ ہو، وہ قرآن لا جس پر رکوع نہ ہو. اس قرآن کو پڑھ کے دکھا تو ہم بھی مانے کہ تو وہ قرآن پڑھ رہا جو نبی اور صحابہ نے پڑھا ہے. ساری بدعتیں تو تم کر رہے ہو، مسجدوں کو پختہ تم بنا رہے ہو، جبکہ سنن ابو داؤد کی کتاب المساجد کی پہلی حدیث یہی ہے. آقا نے کہا، حضرت انس سے روایت ہے کہ عنقریب میرے امت میں وہ لوگ آئیں گے جو یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے. یہود و نصارہ نے اپنے عبادت خانوں کو مزین کیا، خوبصورت بنایا، تم بھی اپنی مساجدوں کو خوبصورت بناؤ گے. یہ یہودیوں کا طریقہ بتایا، مگر کون سی نجدیوں کی مسجد ہے جہاں اے سی نہیں لگے؟
جہاں ماربل نہیں لگے ہیں، جہاں مسجدوں کو مزین نہیں کیا گیا ہے، پوچھو یہ حدیث کے خلاف یہ عمل کیوں؟ میں 50 ان کی بدعتیں بتا سکتا ہوں، اس کے لیے ایک مستقل موضوع ہے، اور اگر آپ کو سننا ہے تو نیٹ پہ جائیں، میری مسلسل 2 نشست کی تقریر 3 گھنٹے کی، کل 6 گھنٹے کی، اور تقریر کا عنوان ہی ہے بدعتی قول اور الزام کس پر۔ کعبے پہ تم غلاف چڑھاتے ہو، بادشاہ کا نام لکھتے ہو، کعبے پہ آیتیں لکھی جاتی ہے، یہ نبی نے کب دیا ہے؟ کون سا غلاف چڑھایا نبی نے جس پہ آیتیں لکھی تھی، جس پر بادشاہ کا نام تھا، وہ بتاؤ۔ چلو چھوڑو، غسل کعبہ ہر سال دیتے ہو، پوری تاریخ نبی میں اور پوری تاریخ خلفاء راشدین صحابہ میں بتا دو کہ کس صحابی نے کعبے کو غسل دیا، ہم بھی تمہاری غلامی کے لیے تیار ہیں۔ غسل کعبہ تم دو تو بدعت نہیں، غلاف کے اوپر تم اپنے بادشاہ کے نام لکھو، بدعت نہیں۔ اور سنو، سب سے بڑھ کر چیلنج، مکہ اور مدینہ دونوں جگہ مسجد نبوی اور مسجد حرام میں تہجد کی اذان دیتے ہو، مجھے بتاؤ یہ تہجد کی اذان کیا رسول اللہ کے زمانے میں ہوتی تھی؟ کیا صحابہ کے زمانے میں ہوتی تھی؟ کیا تابعین کے زمانے میں ہوتی تھی؟ کیا تبعی تابعین کے زمانے میں؟ کس زمانے میں ہوتی تھی؟ تمہاری نجد کی حکومت آنے سے پہلے کسی زمانے میں نہیں ہوتی تھی۔ اس بدعت کے ایجاد کرنے کا سہرا تمہارے نجدی آقاؤں کے سر پر ہے۔ منع دکھاؤ تہجد کی اذان کب دی گئی، اور تم کہو کہ نہیں ہے ثبوت، تو پھر تمہاری اپنی مسجدوں میں کیوں نہیں ہوتی؟ صرف 2 ہی مسجدوں تک یہ سنت کیوں، کسی حدیث میں نہیں؟ تو بدعت کی یہ تعریف ہی نہیں ہے کہ جو کام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے نہیں کیا، بلکہ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ آئیے ان کے گھر سے میں تعریف دکھاتا ہوں، اپنے ائمہ کی کتابیں دکھاؤں گا، موضوع بڑا لمبا ہو جائے گا۔ ایک حدیث اور ایک مستند عالم اور ایک ان کے اپنے گھر کے مولوی کی دکھا رہا ہوں۔ یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، عبدالحلیم ابن تیمیہ، جو جماعت کا سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے۔ کتاب کا نام ہے مجموع الفتاوی، مجموعۃ الفتاوی، مجمع فتاوی بھی نام سے آتی ہے، بہرحال مختلف نام ہے۔ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 198۔ ابن تیمیہ بدعت کی تعریف کیا کہتا ہے؟ والبدع یعنی بدعت ما خلافت الکتاب والسنہ اور اجماع سلف الامتی من الاعتقادات والعبادات۔ ابن تیمیہ کہتا ہے بدعت اسے کہتے ہیں، اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ کی کتاب کے مخالف ہو، جو نبی کی سنت کے مخالف ہو، جو اجماع سلف کے مخالف ہو، جو اعتقاد اور عبادات کے اندر اجماع کے، سنت کے اور اللہ کی کتاب کے مخالف ہو، اس کام کو بدعت کہتے ہیں۔ پوری گفتگو کا نچوڑ، جو کام نبی کی سنت سے ٹکرائے اسے بدعت کہتے ہیں۔ اسے بدعت نہیں کہتے جو نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا۔ جو سنت ہے، آلریڈی جو سنت ہے، جو ثابت ہو گئی کہ نبی کی سنت ہے، جو ثابت ہو گئی کہ قرآن کا حکم ہے، اب اس حکم الہی کے اور حکم رسول کے، فعل رسول کے خلاف جو کام انجام دیا جائے وہ بدعت ہے، نہ کہ وہ بدعت جس کا حکم نبی نے نہ دیا ہو یا نبی نے نہ کیا ہو۔ اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، مجھے بتائیں، اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہے، ایک مثال آپ کے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ مجھے بتائیے جمعے میں نماز پہلے ہوتی ہے کہ خطبہ پہلے ہوتا ہے؟ بولیے۔ خطبہ پہلے دیتا ہے خطیب، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتی ہے؟ نماز۔ اور یہ بتائیے عید میں کیسا ہوتا ہے؟ پہلے نماز ہوتی ہے اور پھر خطبہ ہوتا ہے۔ کل کسی صاحب کے ذہن میں آئے کہ بھائی سال بھر تو خطبہ پہلے پڑھتے ہیں، نماز بعد میں پڑھتے ہیں، ایک عید ہی کے دن یہ کیا طریقہ یار؟ ایسا کرتے ہیں کہ آج عید کے دن بھی ہم پہلے خطبہ دیں گے پھر نماز پڑھیں گے۔ تو سارے جماعت کے علماء کہیں گے بدعت۔ کوئی کہے کہ بھائی عید کے دن ہم نے پہلے نماز پڑھی، خطبہ بعد میں دیا، ایسا کرتے عید جمعے یہ کرتے ہیں کہ پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد خطبہ دیتے ہیں۔ ہر مکتب فکر کا عالم فتویٰ دیں گا بدعت۔ کیوں؟ نبی کی سنت یہی ہے کہ آپ نے جمعے میں خطبہ پہلے دیا، نماز بعد میں پڑھائی۔ عید میں آپ نے نماز پہلے پڑھائی، خطبہ بعد میں دیا۔ اب جو اس کو الٹ کرے یہ سنت کی مخالفت ہوئی۔ جو کام نبی کی سنت سے ٹکرائے، جو نبی کی سنت کی مخالفت کرے، ما خلفت الکتاب ہو، جو کتاب اللہ کے خلاف ہو، وہ سننا نبی کی سنت کے خلاف ہو، اسے بدعت کہتے ہیں۔ ابن تیمیہ صاحب کہہ رہے آپ کے۔ اور امام شافعی نے اس کو اور آسان کر دیا۔ امام شافعی کہتے ہیں لوگوں بدعت اس کام کو کہتے ہیں جو نبی کی کسی سنت کو مٹائے، نبی کی کوئی سنت کو مٹا رہی ہو اسے بدعت کہتے ہیں۔ کسی اچھے کام کو بدعت نہیں کہتے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اب وہ حدیث بھی میں آپ کو سناؤں گا، ہو سکتا ہے کسی مولوی صاحب کو یا کسی اہل غیر مقلد کو یہ بات ہضم نہ ہو، اب بے شرموں کی طرح وہ یہاں یہ کہہ دے
ابن تیمیہ کے بھی ہم مقلد نہیں ہیں بھائی. ہم تو امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے, تو ہم ابن تیمیہ کے مقلد ہیں کوئی؟ آپ ان کی کتاب سے دکھا رہے ہیں. اچھا چلو آؤ, تمہیں گھر پہنچانا میں اچھی طرح سے آتا ہے. اب حدیث کو تو مانو گے؟ آئیے یہ دیکھ لیجیے آپ, سنن ابن ماجہ, اور یہ حدیث بہت ساری کتابوں میں, ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے, مسند احمد میں بھی حدیث موجود ہے. آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ کا صفحہ سامنے ہے, حدیث نمبر 3366. ابواب العتیمہ, کھانے پینے کے بیان کے تحت یہ حدیث لائے امام ابن ماجہ. حدیث نمبر 3366. ان سلمان الفارسی قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السمن والجبن والفراع. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا, صحابہ نے پوچھا, عرض کیا یا رسول اللہ پنیر کھانے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں, پنیر کا کیا حکم ہے؟ پنیر تو سمجھتا ہے نا آپ لوگوں کو, غالباً یہاں بھی پنیر ہی بولتے ہوں گے, دودھ سے بنتا ہے پنیر. پنیر کے بارے میں حضور کیا حکم ہے؟ والجبن, گھی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ والفراع, چمڑے کے لباس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جانور کے چمڑے کا اگر لباس بنا کر پہنا جائے کیا حکم ہے؟ میں آپ سے ایک سیدھا سیدھا سوال کرتا ہوں, یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھیے آپ, حضرت گھی کھانے کے بارے میں کیا حکم؟ علماء کہ جائز ہے, بس اتنا ہی جواب دیا جائے گا نا. حضرت پنیر کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہاں بھائی جائز ہے, کھا سکتے ہیں. شراب پینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حرام ہے بھائی, نہیں پینا چاہیے. اشیاء کے حرام و حلال کے بارے میں جائز ناجائز حرام اس سے زیادہ کوئی جواب نہیں دیا جاتا, مگر نبی پاک کی نگاہ غائبدہ نبی کی نگاہ دیکھ رہی ہے. آنے والے دور میں کیسے کیسے سوال ہوں گے, کیسی کیسی چیزیں آئے گی جو کھائی جائیں گی, پی جائیں گی. ہر چیز کے بارے میں تو جواب نہیں دیا جاتا, ایک اصول و ضابطہ دے دیا جائے تاکہ اس اصول و ضابطے کی بنیاد پر حرام و حلال کا امتیاز ہو جائے. پوچھا گیا یا رسول اللہ بتائیے پنیر کے بارے میں کیا حکم ہے, گھی کے بارے میں کیا حکم ہے, جانور کے چمڑے کے لباس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قال, آقا نے فرمایا سنو اصول و ضابطہ دے رہا ہوں, بس اس ضابطے پہ حرام و حلال کا فیصلہ کر لیا کرو. الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ. کہا کہ سنو جو کچھ حلال ہے اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے, جو کچھ حرام ہے وہ بھی اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا, اور جس بات سے اللہ رسول خاموش ہو وہ تمہارے لیے جائز ہے. جس چیز کے بارے میں اللہ رسول کا کوئی حکم نہ ہو وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ جائز ہے. تو اصول پتا چلا کہ جس کے بارے میں نبی کا فرمان نہ ہو وہ جائز ہے, جس بارے میں نبی کے ناجائز کا فرمان ہو وہ ناجائز ہے. تو نبی کے میلاد کے ناجائز پر تو کوئی قول نہیں. اب حضور خاموش ہے, اللہ نے اگر واضح نہیں کہا کہ میلاد مناؤ, اللہ کے رسول نے واضح نہ کہا کہ میلاد مناؤ, مگر حرام بھی نہیں کہا. اب اگر تمہارے نزدیک حرام اور جہنم میں جانے کا سبب ہے تب تمہاری شرعی ذمہ داری ہے کہ مجھے بتاؤ قرآن کی کس آیت میں ہے کہ میلاد منانا حرام ہے, رسول کی کس حدیث میں ہے کہ میلاد منانا حرام. ممانعت کا حکم تمہیں دینا پڑے گا. جائز ہونے کے لیے صرف اتنا کافی کہ اللہ رسول نے اس سے منع نہیں. اور یہ تمہارا اصول کہ جو کام نبی نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے, یہ اصول بھی تمہارے منہ پر مار رہا ہوں میں. آئیے کوئی اس کتاب سے دیکھ لیجیے آپ. یہ حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی بخاری کی شرح ہے, یہ کئی جلدوں میں آتی ہے, 10ویں جلد ہے, صفحہ نمبر 164, فتح الباری شرح البخاری, صحیح بخاری کی شرح کی. اور یہ امام ابن حجر عسقلانی ایک ایسے مسلم امام ہے جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں, نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین بھی مانتے ہیں, اور ہم اہل سنت والجماعت بھی مانتے ہیں. فتح الباری میں بدعت کے بارے میں امام ابن حجر عسقلانی کیا کہتے ہیں؟ ان الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع. کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام رسول نے اور صحابہ نے نہ کیا ہو اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کام سنت نہیں ہے. جواز کے لیے صرف اتنا ہے کہ جو کام نبی نے نہیں کیا اس سے صرف کیا ثابت ہوگا؟ سنت نہیں ہے. اگر رسول کر لیتے رسول کی سنت بن جاتا, صحابہ کر لیتے صحابہ کی سنت بن جاتا.
فرماتے کہ جائز کے لیے یہی کافی کہ اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، ناجائز اور بدعت کے لیے ممانعت کی دلیل ضروری ہے۔ تو جو منع کرتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ ممانعت کی دلیل لائے، ممانعت کی دلیل بتائے، اور یہ کام قیامت تک نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام اچھا ہو وہ جو کام اچھا ایجاد کرے اس پر بھی ثواب اور اس کام کرنے والے پر بھی ثواب۔ چنانچہ آئیے ذرا یہ دیکھیے آپ، چلیے خیر اس میں ہے ہی نہیں وہ، بہرحال میں زبانی ہاں یہ مل گیا۔ چلیے صحیح مسلم ہے آپ کے سامنے، دیکھیے بخاری کے بعد اس کا نمبر آتا ہے صحیح مسلم، کتاب العلم، حدیث نمبر 6695۔ عن جریر ابن عبداللہ قال، حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے، کہتے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سنہ فی الاسلام سنت حسنہ، آقا نے کہا اگر کسی نے ہمارے اسلام میں کوئی اچھا کام ایجاد کیا، فعمل بہا بعدها، اور اس کے بعد سے جتنے لوگ اس پر عمل کریں، کتب له مثل اجر من عمل بها، تو جتنے لوگ عمل کریں ان سب کو بھی اس عمل پر ثواب، ولا ينقص من اجورهم شیء، بجائے اس کے کہ جس نے کام ایجاد کیا اس کے اجر میں، اس کی نیکی میں کوئی کمی ہو۔ کسی نے اگر اچھا کام کیا تو جس نے اچھا کام کیا اس کو بھی ثواب، اور اس اچھے کام پر جتنے لوگ عمل کریں ان سب کو اس کا ثواب، اور جتنے لوگوں کو ثواب مل رہا ہے جو عمل کر رہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے ایجاد کیا اس کے عمل سے نکال کے ثواب بانٹا جائے گا، نہیں، سب کے برابر بھی اس کے ثواب، اور جنہوں جو عمل کر رہے ہیں ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئیں گی، سب کو برابر ملے گا۔ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، اور اگر کسی نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدُهَا، اور اس کے بعد وہ کام دوسروں نے کیا، کتب علیہ مثلو وزر من عمل بها، اور ان سب پر گناہ، جس نے ایجاد کیا اس پر بھی گناہ اور جو اس پر عمل کرے اس پر بھی گناہ، ولا ينقص من اوزارهم شیء، بجائے اس کے کہ جتنے لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کے گناہوں میں کوئی کمی ہو، ان کے بھی اپنے اپنے پورے گناہ، جس نے ایجاد کیا ان سب کے گناہوں کے برابر، اس کے بھی نام عمل میں گناہ۔ تو برا کام اگر ایجاد کرے تو ایجاد کرنے والے پر بھی گناہ، عمل کرنے والے پر بھی گناہ، اچھا کام کو ایجاد کرے، ایجاد کرنے والے پر بھی اجر و ثواب اور اس پر عمل کرنے والے کو بھی اجر و ثواب۔ تو یہ حدیث سے پتہ چلا کہ کچھ کام ایسے ضرور ہے کہ جو نبی نے نہیں کیے مگر وہ اچھے ہوں گے تو اس کام کے ایجاد کرنے والے کو بھی ثواب دیا جاتا ہے اور اس پر عمل کرنے والوں کو بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ تو پہلا ایک اعتراض تھا کہ نبی نے اور صحابہ نے نہیں کیا، اس کا جواب ہم نے عقلی بھی طور پر دیا، نقلی طور پر بھی دیا، لیکن اب دیکھیے ذرا یہ ایک عقل کا گھوڑا دوڑایا جاتا ہے، ذرا انصاف کو سن لیجیے۔ اچھا قیامت کا دن واقع ہو گیا، سمجھو قیامت قائم ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ بولے اچھا چلو کون کون ہے میلاد منائے، تو ہم پورے منائے، ہم پورے اللہ منائے۔ تب یہ جو ہاتھ اٹھیں گے نا منائے بلکہ اس میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا، کوئی صحابی کا نہیں اٹھیں گا، پورے 1400 سال بعد والوں کا اٹھیں گا۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے ارے تم لوگ کیوں منائے؟ اللہ ہمارے نبی سے محبت کی، عاشق رسول سے منائے۔ اچھا ایسا، اچھا ابو بکر تم کیوں نہیں منائے؟ کیا ہے کہ اللہ معاف کر دو مجھے، کیا کر رہے تم لوگ؟ اللہ پلٹ کے بولے گا کمبختوں، میرے نبی کے صحابہ جو نے کیا وہ تم کیوں کیے؟ یہ ایک حدیث سنا ہے انہوں نے، قیامت کا دن ہوگا اور اس میں 2-4 کفر بھی بک جائے گی، تو اس لیے ان کا حال یہ ہے کہ شیر و غالب کے شیر کا مصداق ہے کہ پک راہو جنون میں نہ جانے کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ 2-4 کفریہ باتیں بھی بول گئے جناب اور اول فول بکواس تو کر کے گئے۔ قیامت کا دن ہوگا سمجھو، اور اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھیں گا کون کون میرے نبی کا میلاد منائے، ہاتھا اٹھاؤ۔ آپ کی حیدرآبادی زبان ہے، ہاتھا اٹھاؤ، ہاتھا اٹھاؤ۔ اب یہ ہاتھا اٹھاؤ بول کے اس نے اتنی بڑی جہالت کا مظاہرہ کیا کہ اس کی جملے سے سمجھ میں آ گیا کہ کسی گدھے کو کوٹ اور ٹائی پہنا دو تو اس سے پڑھا لکھا نہیں بن جاتا، گدھا ہی رہتا ہے۔ علم کے لیے لباس کی ضرورت ہی نہیں ہے، شعور اور عقل کی ضرورت اور عشق مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔
یہ ٹائی لگا کے آ کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت ویل کوالیفائڈ لوگ ہیں، بہت عقل مند لوگ ہیں۔ اب اس کی جہالت کو میں پریکٹیکلی طور پر آپ سے واضح کرتا ہوں۔ میں مجمع میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں کہ جو کھانا کھا کر آئے ہیں، اپنے گھروں سے کھانا کھا کر آئے، ذرا ہاتھ تو اٹھائیں کتنے لوگ کھا کے آئے ہیں۔ ماشاءاللہ تقریباً سب، بہت زیادہ لوگ کھا کر آئے، کچھ ہی لوگ بیچارے بھوکے آئے ہیں، کچھ ہی لوگ ہیں جو کھانا کھا کر نہیں آئے، شاید جلسے کے بعد کھائیں گے۔ اب وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں دے کہ بہت ایک کثیر مجمع دکھ گیا، انداز لگا لیا اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو کھانا کھا کر آئے۔ اب وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں جو کھانے میں گوشت کھا کر آئے، مٹن۔ اچھا، سبزی مٹن والے زیادہ ہے، یہاں مٹن زیادہ چلتا ہے، سبزی بہت کم لوگوں نے کھائی ہے، کچھ ہاتھ کم ہے۔ آپ کہیں گے فاروق صاحب اس کی بکواس سے ہاتھ اٹھانے کا کیا تعلق؟ میں آپ کو پریکٹیکلی سمجھا رہا ہوں۔ دیکھیے مجھے علم غیب نہیں ہے، میں عالم الغیب نہیں، میں غیب داں نہیں، میں آپ کے چھپے ہوئے حالات سے واقف نہیں، نہ یہ مسجد کے بیٹھے ہوئے علماء۔ میں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ کون کھا کے آئے؟ آپ نے ہاتھ اٹھائے تو مجھے پتا چلا کہ یہ ہاتھ اٹھانے والے وہ جو کھا کر آئے۔ میں نے کہا جو گوشت کھا کر آئے وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ پھر جب میں نے کہا تو پتا چلا اتنے لوگ گوشت کھا کر آئے ہیں۔ کیا اللہ اتنا بے واقف، اتنا ناواقف ہے کہ اس کو نہیں معلوم کون میلاد منا کے آیا؟ کہیں گا ہاتھ اٹھاؤ، تب اس کو پتا چلے گا کون میلاد منا کے آئے ہیں۔ جاہل کے بچوں کیا پڑھتے ہو تم لوگ؟ دن بھر تو توحید شرک۔ ابھی تمہاری توحید نہیں ہے، خدا کی قسم میں اس کو تو کئی بار چیلنج کر چکا ہوں انٹرنیٹ پہ ڈالیے تقریر کہ تو صرف شرک اور توحید کے موضوع پہ مجھ سے مناظرہ کر لے، خدا کی قسم اگر 1 گھنٹے میں تیری جماعت اور تجھے مشرک ثابت نہ کر دوں تو تقریر کرنا چھوڑ دوں گا میں۔ سب سے بڑے مشرک تو تم ہو، خدا کو اتنا بے علم سمجھتے ہو کہ خدا کو ہی نہیں معلوم، رب کو ہی نہیں معلوم کون کون میلاد منا کے آیا۔ ہاتھ اٹھاؤ، کون میلاد منا کے آیا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاتھ اٹھے تو پتا چلا، اچھا اتنے سارے میلاد۔ اب ابو بکر کا نہیں اٹھا تو پتا چلا کہ ابو بکر نے نہیں منایا ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق کا ہاتھ نہیں اٹھے گا۔ ارے خبیث، یہ حدیث ہے کہاں؟ پہلے یہ تو بتا، تو اہل حدیث ہے، کہاں ہے یہ حدیث بھائی؟ کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ بولے گا میلاد منا کے کون کون آیا ہاتھ اٹھاؤ؟ کس حدیث میں لکھا ہے وہ حدیث؟ تو بتا، میں اس کا حوالہ تو دکھا۔ یعنی تم اپنے کمینے پن پر آ جاؤ تو حدیثیں بھی کرنا شروع کر دو، اسی بنیاد پر اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو کیا؟ کہ تم حدیث پڑھتے نہیں ہو، گھڑتے ہو، گڑ کے سناتے ہو، جو تمہارے مطلب کی ہو تو ضعیف راوی بھی چل جاتا ہے، ضعیف کا جھوٹا بھی راوی چل جاتا ہے، اور اس پر میری تقریر ہے۔ یار ایک موضوع پہ اللہ کا فضل ہے، میں نے ہر موضوع پہ بولا ہے۔ ان کے ایک مثال دے رہا ہوں، ایک حدیث ہے، بات تشنا نہ رہ جائے، حاکم المستدرک کی ایک حدیث ہے، بڑی مشہور ہے، ہر خطیب بیان کرتا ہے کہ حضرت آدم زمین پر آئے 360 سال تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ 360 سال تک کہے رب قدیر معاف کر دے، گناہوں کو بخش دے، لرزش کو معاف کر دے، خطا کو بخش دے، نہیں معافی ہوئی۔ 360 سال کے بعد حضرت آدم کو خیال آیا کہ جب میرے جسم میں روح ڈالی گئی تھی، جب میں کھڑا ہوا، زندہ ہوا، میں نے عرش پر ایک کلمہ دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کی مولا اس محمد کا واسطہ جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم تو نے میرے محبوب کا وسیلہ پیش کیا، میں نے تجھے بخش دیا۔ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر اس محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تجھے بھی پیدا نہ کرتا، کائنات کی بھی تخلیق نہ کرتا۔ سارے وابی مل کے کہتے ہیں امام حاکم کی المستدرک کی حدیث صحیح نہیں، اس لیے کہ اس کا ایک راوی ہے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم، اس کو علامہ ذہبی نے مجہول کہا، عبد الرحمن ابن جوزی نے اس کو جھوٹا اور کذاب کہا، بعض نے اس کو ضعیف کہا۔ ہم نہیں مانتے یہ حدیث۔ اچھا یہ راوی آپ کو نہیں چل رہا اس حدیث میں، کیوں؟ کیونکہ وسیلے کی بات آ گئی، آپ کے کام کی حدیث نہیں ہے یہ۔ مگر یہی راوی عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم مسلم میں بھی بیٹھا ہوا، صحیح مسلم میں یہ آیا ہے، سنن ابن ماجہ میں آیا ہے، ابو داؤد میں آیا ہے، اور ان تمام حدیثوں میں جہاں یہ راوی ہے ان کے البانی ناصر الدین البانی وہاں حاشیہ لگا کے کہتے یہ حدیث صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے، کھانے پینے کا بیان ہے، کھانے پینے کی حدیث میں وہ راوی آیا صحیح ہے، کیوں؟ پیٹ بھرنے کا معاملہ آ گیا تو راوی بھی چل رہا ہے، حدیث بھی صحیح ہو گئی، عقیدے کے خلاف بات آ گئی، راوی غلط ہے، ہم سے نہیں چلتا۔ تو یہ ایسا مکار فرقہ ہے کہ اپنے مطلب کی ہو تو ضعیف جھوٹا راوی بھی ان کے لیے
مستند اور ثقہ راوی ہو جاتا ہے، اور ان کے مطلب کی نہ ہو تو پھر سچا اور ثقہ راوی بھی جھوٹا، کذاب اور ضعیف ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ان کی توحید صحیح نہیں ہے، کہتے ہاتھ نہ اٹھاؤ، تو ابو بکر صدیق کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، حضرت عمر کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، عثمان غنی کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، حضرت عائشہ کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہاتھ نہیں اٹھے گا۔ اللہ فرمائے گا کیوں تم نہیں منائے، ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے؟ تو ابو بکر کہ اللہ معاف کر دے، کیا یہ بولیں گے معاف کر دے، ہمارے زمانے میں میلاد تھا ہی نہیں، ہم نے نہیں منایا۔ تو اللہ پلٹ کر بولے گا، یہ دوسرا کفر جاہل کا۔ اب پلٹ کے کب بولا جاتا ہے؟ میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں تو آپ کے حالات، آپ کے چہرے سے واقف ہوں، آپ کے تاثرات کو دیکھ رہا ہوں، پیچھے میرے کون بیٹھے میں ان سے نہ واقف۔ سمجھ رہے نا آپ؟ یہ ہمارے بشر ہونے کی مجبوری ہے، اپنے پیچھے پیٹھ پیچھے ہم نہیں جانتے کیا ہے۔ اب میں پلٹوں گا تو حالات سے واقف، کون کیا کر رہا ہے، کون عالم صاحب کیا دیکھ رہے ہیں، کیسے سن رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا بیٹھے ہیں۔ تو ادھر دیکھو تو ادھر سے نہ واقف، اور ادھر پلٹا تو ادھر سے نہ واقف۔ مگر میرا رب تو وہ ہے کہ جو چہتوں سے پاک، سمتوں سے پاک، حدودوں سے پاک، تو پلٹ کر بولے گا تو کیا پیچھے سے نہ واقف ہے؟ اس کے لیے آگے پیچھے ہے خبیث۔ تو پہلے توحید کا سبق ٹھیک سے پڑھ۔ تم بدبختوں نے نہ عقائد کی کتابیں پڑھی، نہ علم الکلام پڑھا، اور بیٹھ جاتے ہو ٹائی اور کوٹ پہن کے تقریر کرتے، اس لیے ٹھوکریں کھاتے ہو۔ تو بہرحال سب سے پہلے تو یہ حدیث نہیں، جھوٹ گڑا اس نے کہ ایسا ہوگا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں، انہوں نے ایک مثال دی ہے، انہوں نے خود نہیں کہا کہ صاحب حدیث میں ایسا ہے، مثال دی ہے۔ حالانکہ مثال دینا علم غیب کا دعویٰ ہے، تجھے کیسے معلوم ایسا ہوگا؟ چلو اب تم نے مثال دی، تمہاری مثال تم ہی پہ لوٹاتا ہوں۔ ہم اس عقیدے کے قائل نہیں، اب میں جو جملے آگے بیان کر رہا ہوں، ہم اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں۔ ہم اپنے رب کو اتنا باخبر مانتے ہیں کہ اس وقت آپ کے دل میں کیا خیالات گزر رہے، رب واقف۔ میرے دل میں کیا خیال گزر رہے، رب واقف۔ زمین کی تہوں میں کیا چھپا ہے وہ جانتا، کائنات کے چپے چپے میں کیا چھپا ہے وہ جانتا، ذرے کے اندر کے اندر کے اندر کیا ہے وہ جانتا ہے، ہر چیز سے، ہر شے سے واقف۔ 30 سال، 20 سال، 50 سال، اللہ جانے کب تک میری آپ کی عمر ہے، کس وقت کہاں کس جگہ ہوں گے، اس جگہ کیا کر رہے ہوں گے، اس جگہ بیٹھ کر دل میں کیا خیال گزر رہا ہوگا، میں اور آپ واقف نہیں، ہمارا رب اس سے بھی واقف۔ اتنا باخبر کہ ہمارا عقیدہ۔ لیکن اب تمہاری جہالت کا جواب تمہاری ہی جہالت کے انداز میں تم کہتے ہیں کہ اللہ کہیں گا ہاتھ اٹھاؤ، کون کون میلاد منا کے آیا؟ تو بقول تمہارے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، اللہ کہیں گا بتاؤ کون کون تبلیغی جماعت میں گیا، ہاتھ اٹھاؤ۔ تو بہت سارے تبلیغیوں کے ہاتھ اٹھیں گے، اے اللہ ہم 2 چلے 3 چلے 4 چلے 5 چلے۔ ابو بکر صدیق کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، حضرت عمر کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، عثمان غنی کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، حضرت علی کا ہاتھ نہیں اٹھے گا۔ ابو بکر تم نے ہاتھ اٹھا، کیا کرے اللہ، ہمارے زمانے میں تبلیغی جماعت تھی نہیں، ہوتی تو ہم بھی 2-4 چلے کاٹ آتے۔ ہاتھ اٹھاؤ، کون کون بخاری پڑھ کر آیا؟ اے اللہ میں نے پڑھا بخاری، میں نے پڑھا رفدین، میں رفدین، آمین بالجہر، میں اللہ بخاری۔ ابو بکر کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، عمر کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، عثمان غنی کا۔ کیوں تمہارا ہاتھ کیوں؟ کیا کرے اللہ، بخاری تھی نہیں ہمارے زمانے میں کہ ہم بخاری کی حدیث پڑھ کر عمل کرتے۔ ہم بھی قسم کھاتے کہ صرف بخاری مانیں گے، باقی کسی کتاب کو تو دیکھیں گے ہی نہیں کھول کر حدیث کی۔ یاد رکھیے ایسی جہالتوں سے میلاد کے حرام کے ثبوت نہیں بنتے۔ ثبوت دینا ہو تو تھوڑی مردانگی پیدا کرو، ایک حدیث دکھا دو صرف کہ نبی نے کہا میلاد نہ منانا، خبردار میلاد نہ منانا ورنہ جہنمی بن جاؤں گی۔ ایک قرآن کی آیت سنا دو کہ اللہ نے فرمایا خبردار سب کرنا لیکن میرے نبی کی میلاد نہ منانا۔ کوئی قرآن کی آیت نہیں، بلکہ قرآن کی بے شمار آیتیں ہم وہ دکھانے کے لیے تیار ہے جس میں اللہ اپنے نبی کی میلاد بتا رہا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ مفسرین کا اجماع نور سے مراد مصطفیٰ، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر کیسے بھیجا؟ شاہد، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، چشمدید گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا ہوا بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا،
اے ایمان والو، تحقیق اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث فرما دیا۔ یہ سب میلاد مصطفیٰ تو ہے۔ اللہ اپنے نبی کی بھی میلاد بتا رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی میلاد بتا رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میلاد کا ذکر کر رہا ہے، انبیاء کی بھی میلاد کا ذکر ہے، مصطفیٰ کی بھی میلاد کا ذکر ہے۔ لیکن ان کے پاس اس طرح کی بچکانی باتیں ہیں، بچکانی عقلیں ہیں۔ اب ان چیزوں سے کام نہیں چلتا تو پھر دوسرا ایک چیز لاتے، ان صاحب